السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت کس نے لگائی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہی تھی۔ اس وقت جب قافلہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو عورتوں کو ڈولی میں بٹھا کر سفر کیے جاتے تھے، جس میں پردے کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈولی رکھ دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈولی میں آ کر بیٹھ گئی۔ صحابہ جب تک دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے تاکہ پردے کا اہتمام ہو سکے۔ جب ڈولی میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ ان کے گلے کا ہار موجود نہیں ہے، تو وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے ڈولی سے باہر نکل آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھی اور ہلکے بدن کی خاتون تھی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈولی میں بیٹھ گئی ہے، تو وہ ڈولی اٹھا کر چل دیے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ غائب ہے اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایتی پریشان ہو گئی کہ سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر سوچنے لگی اچھا کوئی بات نہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ڈولی میں میں موجود نہیں ہوں تو وہ مجھے لینے کے لیے واپس چلے آئیں گے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرنے لگی، اور انتظار کرتے کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے اپنی چادر اٹھا کر سو گئی اور بے پرواہ ہو کر نیند کے غلبے میں تھی۔ تو ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذمے قافلے کے پیچھے آنا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے آئے تاکہ اگر کوئی چیز قافلے کی چھوٹ جائے تو وہ لیتے ہوئے آئے، اور پھر وہ قافلے کے پیچھے آنے لگے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہے، ان پر نیند کا غلبہ ہے۔ ان کی نظر جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں، ان پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا ہے۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی اور زور سے اللہ اکبر کہا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑبڑا گئی اور نیند سے بیدار ہو گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اوڑھ لی، اور پھر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر بٹھا دیا، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئی تو منافق عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ رہی ہیں، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی، اور یہ بات پورے مدینہ میں پھیل گئی، اور پھر اس منافق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی اور سارے لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے مجھے منع کیوں نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابو
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کی بات ان کی والدہ ام رومان نے بتائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کے رسول کو اس کی خبر ہے؟ تو ان کی والدہ نے جواب دیا کہ ان کو خبر ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایک زور کی چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ماہ تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہی اور 2 ماہ تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ میں عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کو بلایا اور باندی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک دامنی کے سوا کوئی اعزاز نہیں دے سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک دامن خاتون ہیں اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا عائشہ اگر تم صحیح ہو اگر تم واقعی میں پاک دامن ہو تو مجھے اس بات کا پتہ چل جائے گا لیکن عائشہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو تم اس بات کی توبہ کر لو اور میں اور اللہ تعالیٰ دونوں تمہیں معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، اس سے بڑھ کر کیا عورت کے حقوق ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی، میرا صبر ہے، میرا اللہ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو گئے اور ارشاد فرمایا اے عائشہ تمہیں بشارت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا گواہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی قرآن پاک میں خود دی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 14 آیتیں نازل ہوئی اور سورہ نور میں 14 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے لیے اتاری گئی۔ سبحان اللہ، دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ تھا، ان کی شان تھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ خود قرآن پاک میں 14 آیتیں سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتاری گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ خود اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گواہ بنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد خوش ہوئے اور حضور اقدس
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش اس طرح ختم ہو گئی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت کرتے۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک